معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی تنہا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تماموں کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ آیت دین اس کا مطلب ہے قرض والی آیت۔ قرض والی آیت تین جمعہ سے مسلسل میں بیان کر رہا تھا، مال، حرام کمائی، مال میں برکت، اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی تھوڑا موضوع ہے، قرض کے احکام اور مسائل سب یہاں جڑے ہوئے ہیں تجارتی لائن سے۔ قرض کے کیا احکام اور مسائل ہیں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم موضوع اور بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس میں جو آیت ہے اسے آیت دین کہا جاتا ہے، اور قرآن کے اندر سب سے بڑی آیت، یہ یاد رکھ لیجئے گا، سب سے بڑی آیت، سورہ نہیں آیت، یہی آیت دین ہے۔ اس سے بڑی کوئی اور آیت نہیں ہے قرآن کے اندر۔ اس کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ مکمل ایک صفحے کی ایک ہی آیت ہے، ایک صفحے کی ایک ہی آیت ہے، جسے قرض والی آیت کہا جاتا ہے۔ قرض لینا دینا، اس کے احکام اور اس کے مسائل کیا ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر قلم بند کیا گیا ہے، ایک مکمل ایک صفحے کی ہے۔ قرض کے احکام اور مسائل، اگر کسی انسان کے پاس زیادہ مال ہے، کوئی مالدار ہے، تو کیا ہے، جس کے پاس نہیں ہے، ضرورت پڑتی ہے تو لوگ جاتا ہے قرض لینے کے لیے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مالداروں کو قرض دینے پر ابھارا بھی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض حسنہ، جو ضرورت مند ہے، جو آیا ہے آپ کے پاس قرض لینے کے لیے، آپ اس کو قرض دو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ سود کے راستے کو بند کر کے حلال راستہ، قرض کا راستہ کھولا ہے، سود کا راستہ نہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں، شاید اب بھی ہوتا ہوگا، کچھ لوگ ایسا تجارت یا کاروبار یا بزنس کرتا ہو، سودی قرض ایسا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں کہ میرے پاس پیسہ ہے، جس کو ضرورت ہے وہ قرض لینے کے لیے میرے پاس آتا، میں اس کو جتنا چاہتا وہ، چلو میں پھینک دیا چیک، 50 لاکھ میں تجھے دے رہا ہوں بزنس کرنے کے لیے ہی، یا کام کرنے کے لیے، یا 1 لاکھ دے رہا ہوں، لیکن جب لوں گا تو اتنا بڑھا کر کے لوں گا۔ شاید اب بھی ہوتا ہوگا، نہیں پتہ، کوئی دیتا ہے چلانے کے لیے، لیکن دے رہا ہوں اتنا، لوں گا بڑھا کر کے دے رہا ہوں، 1 لاکھ لوں گا تو آپ سے 1,10,000۔ یہ کیا ہے؟ یہ سودی قرض ہے، سودی قرض ہے۔ 1 لاکھ آپ نے دیا، ملے گا کتنا آپ کو؟ 1,10,000 جو ایکسٹرا آپ مانگ رہے، یہ سود ہے، یہ لینا جائز نہیں ہے۔ پہ زمانے جاہلیت میں ایسے ہی ہوتا تھا، کوئی دیتا تھا، نہیں دے پاتا تھا تو مہلت بڑھا دیا جاتا تھا، اور ادھر سود کا رقم بھی بڑھ جاتا تھا، یہاں تک کہ اصل رقم سے زیادہ سود کا رقم، بیچارے کا رقم ہو جاتا تھا۔ تو ایسا ہے، مالداروں کو ابھارا ہے، دو، لیکن ابھی بات آئے گی، قرض لے کر کے ٹال مٹول نہیں کرنا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے۔ آدمی کیا ہے، جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، حتی الامکان قرض سے بچنا چاہیے۔ یہ کس کی کیا نقصان ہے ابھی بات آئے گی، لیکن بچنا چاہیے، جتنا ہے اتنا ہی پر مینیج کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن انسان کا کیا ہے، شوقیہ زیادہ ہے،
شوق کا اظہار کرنے کے لیے یا خواہشوں کا اظہار کرنے کے لیے ہے میرے پاس اتنا ہی، لیکن انتظام زیادہ کرتا ہے تاکہ لوگ تھوڑا سا کہے کہ نہیں بہت زیادہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور ادھر بیچارہ قرض تلے دب جاتا ہے، قرض کے بوجھ تلے آ جاتا ہے۔ جتنا ہو اتنا ہی کوشش کرنا چاہیے کہ نہیں اتنا ہی میں ہم کوشش کریں گے۔ جیسے اگزامپل آپ کی ایک بات دیتے ہیں، شادی کا موقع لے لیجیے۔ اکثر لوگ جس کے پاس کم پیسہ رہتا ہے قرض کر کر کے بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، بیٹی کی وداعی کرتا ہے۔ حدیث صاف ہے، حدیث صاف ہے، اور میں حدیث ہی کی بات کہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر آپ حدیث کو مانتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مانتے ہیں تو یہ نبی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ چھوڑیے، زیادہ نہیں پھیلانا ہے پاؤں، لوگوں کا مت دیکھیے، لوگ کہتے رہے گا، آپ کو تنقید کرے گا، اگر ایک چیز گھٹ گیا پھر بھی لوگ اسی میں ٹوہ میں لگا رہے گا۔ لوگوں کو آج کل اچھائی نظر نہیں آتا ہے، لیکن برائی ذرا سا آ گیا تو لوگ وہ نظر آتا ہے، اچھائی نظر نہیں آتا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ معمول ہے۔ آپ لاکھ شادی میں انتظام کر لیجئے، خوب کھلائیے، تھوڑا سا اگر کہیں گھٹ گیا، ارے وہاں انتظام ٹھیک نہیں تھا، ارے بیچارہ کا جتنا تھا اتنا ارینج کیا ویرینج کیا، لوگ بہت زیادہ تھا کر دیا، نام نہیں لے گا کوئی، دعا نہیں دے گا، نقص ہی نکالے گا۔ یہ ہے کہ نہیں دنیا کا یہ دستور ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا لوگ تھوڑی خامیاں ہی اسی پہ نقص نکالتا ہے، اچھائی کوئی نہیں دیکھتا ہے اور اس پر تبصرہ نہیں کرتا ہے۔ تو کیا ہوا، اس میں مینیج کریں، آپ نقص نکالے گا وہ نہیں دیکھیے گا، آپ کو جتنا ہی ہے اتنا ہی پھیلانا ہے۔ شادی کا موقع ہے، حدیث کیا ہے، حدیث میں بیان کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر النکاح ایسرہ معونہ۔ سب سے بہترین نکاح کیا ہے بتائیے؟ سب سے بہترین نکاح، بابرکت نکاح، سب سے بہترین نکاح، سب سے بہترین شادی، سب سے بہترین شادی، سب سے بہترین نکاح، سب سے بہترین شادی وہ شادی ہے جس میں خرچ کم ہو۔ آپ بولیے گا خرچ کم ہو، کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ پھیلانے کی؟ اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، میں وہ نہیں کہ قرض لے کر کے لوگ اپنی بیٹی کی بدائی کرتا ہے، بیچارہ قرض تلے دبا رہتا ہے۔ اور بہترین شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں جس میں کم خرچ ہو، زیادہ لمبا چوڑا نہیں۔ میں نے پچھلے جمعے خود کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ تھا، جنگ کے ہی اندر ہے، سفر میں ہے، اللہ کے نبی نے اپنی دسترخوان بچھا دیا، کہا جو بھی کھجور شہد ہے لوگوں جمع کرو کھا لو، یہ ولیمہ ہو گیا، یہ ولیمہ ہو گیا۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں تو اس کو بھیجنا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو پہنچنا ہے، وہاں جانا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف شادی کر رہے ہیں، کائنات کے امام، انبیاء کے رسول کے امام، سید الرسول، تمام رسولوں کے سردار کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف شادی کر لیے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو پتہ چلا تھا؟ بولیے، اگر اتنا ارینج کرنا رہتا تو بتائیے کائنات کے امام جب وہ نکاح کر رہے تھے اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں پتہ تھا، نہیں علم ہوا۔ دیکھا کپڑے پر نشان ہے عبد الرحمن، کیا کس چیز کی نشان ہے؟ اللہ کے نبی میں نے شادی کیا ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ کہا ٹھیک ہے تم نے شادی کیا ہے تو بتاؤ، تو میں یہ نہیں پوچھتا بارات کتنے لے کر کے گئے، کیا تم نے انتظام کیا، کیا کیا کھلایا، کیا تھا نہیں تھا، ولیمہ کرو۔ اور مہر تم نے کیا دیا یہ پوچھا تھا، مہر۔ چلیے مہر کی بات آئی تو ایک قرض کے تعلق سے یہ بھی بات آپ کو بتا دیتے ہیں، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات۔ جتنے لوگ شادی کر رہے ہیں یا شادی کا سیزن ہے یا کیے ہوئے ہیں، وہ آج ہی جا کر کے اگر اپنی بیوی کو مہر نہیں دیے ہیں تو جا کر کے دے دیجئے گا۔ یہ بھی بیوی کا جو مہر بندھا ہوا ہے آپ کے اوپر، یہ بیوی کا حق ہے اور اس کا حق آپ کے ذمہ، یہ قرض ہے۔ قرض ہے کہ نہیں؟ قرض ہے، یہ بھی ایک قرض ہے جو آپ نے اپنی، ہم لوگ کیا سمجھتے زیادہ بندھوا دیتے ہیں، ارے دینا ہوگا دیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے۔ اور کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوگا، ہم لوگ معاشرے میں تو ایسا ہے جب مرنے لگے گا تو کان میں آ کر کے بول دو میں نے مہر معاف کر دیا، ہے کہ نہیں؟ ایک یہ چیز بڑا چلتا ہے، اور ایک چیز بہت زیادہ چلتا ہے، کیا چیز؟ دودھ بخشوانا۔ دودھ بخشوانا جانتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ کیا ہے دودھ بخشوانا؟ ماں کا دودھ بخشوانا
ارے بھائی قرآن کے اندر کہا ہے ماں کا تو دودھ ہے ہی پلانا اپنے بچوں کے لیے، ماں کیا دودھ بخشے گی؟ کیا اس کا حق تم ادا کر پاؤ گے؟ بولو کیا حق ادا کر پاؤ گے؟ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف سن لیجئے، بڑی دودھ بخشوانا اور مہر معاف کرانا جانتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کروا رہے تھے عبداللہ بن عمر امیر المومنین، دیکھا کہ اپنی بوڑھیا ماں کو لے کر کے خانہ کعبہ میں کندھے میں بٹھا کر کے طواف کرا رہے ہیں۔ طواف کرانے کے بعد کہتے ہیں امیر المومنین میں نے وہاں سے چڑھا کر کے اپنی امی کو کندھے میں بٹھا کر کے لایا، خانہ کعبہ کا طواف کرایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ کون سی دودھ معاف کرواؤ گے ماں کا تم؟ کون سی دودھ بخشواؤ؟ کہا تم ماں کا حق کی بات کرتے ہو، تمہیں پیدا کرتے وقت ماں کا جو ایک درد اٹھا تھا، ایک درد جو اٹھا تھا، اس درد ذہ کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا اپنے ماں کا۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں چلا دودھ بخشوانا، مہر معاف کر، لڑکی معاف کر دے بیوی الگ بات ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم دیں گے تو دیں گے، یہ اپنی بیوی ہے خوب زیادہ بندھوا لو، وہ بھی ایک قرض ہے، اور اگر تم نے مہر نہیں دیا، اس کا قرضہ نہیں ادا کیا اور مر گئے تو صحیح الترغیب و ترہیب کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ آدمی زانی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، زانی کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ نکاح کے جو شرائط ہیں، شرائط میں سے ایک شرط مہر دینا ہے، یہ شرط ہے، بغیر مہر ہی ہے جو بیوی کو حلال کرتی ہے، سمجھ گئے؟ یہ مہر ہے، مہر نکاح کے شرائط میں سے ایک شرط ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے جو مہر دیے بھی نہیں ہوں گے اور کچھ زیادہ بندھوا کر کے بیٹھے کہ یار بیوی اپنی تو ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ دینا ضروری ہے، دینا چاہیے، یہ واجب ہے، یہ حلال کرتی ہے بیوی کو مہر ہی۔ تو کیا ہے کہ قرض سے بچنا چاہیے، شادی میں اتنا ہی خرچ ہو جہاں آپ کا ہے، الا ہے کہ مجبوری پڑ گئی تو ایک الگ بات ہے، وہ الگ بات جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگتے تھے، پناہ مانگتے تھے، اور کتنی دعائیں کرتے تھے، کتنا پناہ مانگتے تھے۔ آپ اٹھائیے حدیثوں کی کتاب، آپ اٹھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ ہم جیسے نماز میں پڑھتے ہیں، جب آخری تشہد میں نماز میں رہتے ہیں، آخری رکعت میں بیٹھے ہوئے تشہد میں ہم ایک دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم۔ من الماثم والمغرم جو ہم پڑھتے ہیں، یہ قرض ہی سے نجات کی دعا، قرض ہی سے پناہ مانگنے کی دعا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ہمیشہ پناہ مانگتے تھے، اور بھی دعائیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال واعوذ بک من، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اور دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اکفنی بحلالک وحرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے قرض سے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی آپ اتنے زیادہ قرض سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہ قرض ہی ہے جو آدمی کو جھوٹ بولوانے پر مجبور کر دیتا ہے، یہ قرض ہے جو آدمی کو وعدہ خلافی پر مجبور کر دیتا ہے، کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، ٹھیک ہے ابھی آ رہا ہوں، یہ ہوتا ہے کہ نہیں معاملہ لین دین کے میں، ہاں کل ہمیں آپ کے لا کے پکا پہنچا دوں گا پیسہ آپ کا جو پا رہے ہیں، یا جو آپ سے مال لیا کل ضرور لا کے دے دوں گا، بیچارے کے پاس آ نہیں پاتا ہے، وعدہ کر دیتا ہے، بات کہہ دیتا ہے، لیکن انتظام نہیں ہو پاتا، نہیں آ پاتا ہے، وعدہ خلافی ہو جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ قرض ہی ہے۔ جب آدمی کے سر پر قرض کا بوجھ ہو تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ آدمی اپنی بیوی سے خوش ہو کر کے بات نہیں کر سکتا ہے، بال بچوں سے سکون اور خوش مزاجی کے ساتھ ہنس کر کے بات نہیں کر سکتا ہے، کیوں؟ باپ کے کندھے پر قرض کا بوجھ دبا ہوا ہے، ٹینشن میں ہے، ہمیشہ ٹینشن میں گزار رہا ہے کہ فلاں کا قرضہ اتنا ہے میرے اوپر، فلاں کا قرضہ اتنا میرے بوجھ پر ہے، فلاں کا قرضہ میرے سر اور میرے کندھے پر اتنا ہے، اس کو دے کہ اس کو دے کہ ادھر دیکھے، آدمی پریشان رہتا ہے، اور وقت یہاں تک آتا ہے جب آدمی سہ نہیں پاتا ہے تو ڈپریشن میں آ کر کے یا ٹینشن میں آ کر کے کچھ لوگ قرض کے بوجھ تلے سوسائڈ کر لیتا، ختم ہو جاتا، کیوں؟ بہت زیادہ قرضہ ہو گیا تھا، لوگوں کا مانگ ادھر سے مانگ ادھر سے مانگ، آدمی ڈپریشن یا ٹینشن میں آ کر کے خودکشی تک بھی کر لیتا ہے۔
یہ قرض ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہمیشہ ہم کو بھی آپ کو بھی چاہیے کہ قرض سے پناہ مانگیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جب آدمی دیکھیے قرض لے اور دینے پر ابھارا بھی ہے، قرض لے کب جب بہت مجبوری آ گئی آدمی کا، بہت مجبوری آ گئی، بھائی اچانک بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی بڑی آفت آ گئی، یا اچانک ہم بیمار ہو گئے، یا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب کیا کریں، میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، قرض لینے کی ضرورت پڑ گئی۔ آپ جائیے قرض لیجئے، لیکن قرض لینے کے لیے کچھ اصول اور کچھ قواعد، کچھ ضوابط اور کچھ رول بتایا ہے جو قرآن کی اس آیت کے اندر موجود ہے، اور جو رول اور جو قوانین بتایا ہے، ہم میں سے اکثر یہاں جتنے لوگ ہیں، اور میں شاید سمجھتا ہوں جتنے بھی شہر کے لوگ ہیں، یا شاید ہم پورے انڈیا یا کہیں کا بھی لے لیجئے، شاید اس رول پہ عمل نہ کرتا ہو، جس میں جا کر کے کیا ہوتا ہے، بعد میں بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ کیا رول بتایا ہے قرآن؟ آپ پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب بھی ہم آپ کسی کو قرض دیں، دیجئے، قرض دینا کوئی بری بات نہیں ہے، دیجئے لیجئے، لیکن وقت پر دیجئے اور وقت پر لیجئے۔ قرض آپ کسی کو دے رہے تو رول سنیے کیا ہے، رول یہ ہے کہ جب بھی ہم اور آپ قرض دیں، فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو، اس کو لکھ لو، چاہے 1 روپیہ ہی آپ دے رہے ہیں، چاہے آپ جتنا دے رہے ہیں، کیا کرو، اس کو پہلے آپ لکھ لو، اور خالی لکھ مت لو، کیا لکھو، ٹوٹل لکھو، ہم کتنا روپیہ دے رہے ہیں، کیسا دے رہے ہیں، اور کس کو دے رہے ہیں، اور کتنے وقت میں تم لوٹاؤ گے، سب کچھ لکھ لینے کے بعد کیا کرو، پھر 2 گواہ بھی وہاں رکھو، 2 گواہ کا باقاعدہ سگنیچر بھی کرا لو، 2 گواہ، 1 گواہ نہیں، 2 مرد گواہ چاہیے، اگر 2 مرد گواہ نہیں ہے تو 2 عورت چاہیے، 1 مرد 2 عورت، 2 عورت کی گواہی 1 مرد، سمجھ گئے، 1 مرد اگر گواہی دے گا تو عورت کتنا ہوگا، 2 عورت کی گواہی 1 مرد، 2 مرد کی گواہ چاہیے، لکھ لیجئے اور دونوں گواہ لے لیجئے۔ جب لکھا جوکھا رہے گا، گواہ بھی رہے گا، ہم کو نہیں پتا اس بیچ میں ہو سکتا ہے اچانک ہم کہیں ایکسیڈنٹ ہو گئے، یا ہم وفات پا گئے، یا مر گئے، تو پھر بعد میں جا کر کے بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی تم نے میرے ابا کو دیا تھا، کتنا دیا تھا، نہیں دیا تھا، ہم نہیں جانتے، ہوتا کہ نہیں ایسا ہوتا ہے؟ یا اگر زندے بھی رہا تو اگر زیادہ پیسہ پا رہے ہیں تو آدمی مکرتا نہیں، تم اتنا نہیں دیا تھا، ہاں جھوٹ بولتے ہو، میں نے تم کو اتنا دے دیا تھا، تم کو یاد نہیں ہے، یا ایسا ہوا یا ایسا ہوا۔ اس لیے جو بھی دیں یا جو بھی لیں اس کو لکھ لیا کرو۔ اگر لکھا جوکھا رہے گا، اچانک خدا نخواستہ اگر وہ آدمی مر بھی گیا تو یہاں پر گواہ بھی موجود ہے اور لکھا جوکھا بھی موجود ہے۔ لیجیے آپ کے ابا کو میں نے 50,000 دیا تھا، اس بیچ میں دینے کا وقت یہ تھا، بیچارے انتقال ہو گئے ہیں، یہ 2 گواہ ہیں، دیکھیں لکھا ہوا موجود ہے، اب آپ یہ پیسہ ہم کو دے دیجیے۔ آسان ہے کہ نہیں آسان ہے؟ جب لکھا نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو پھر بعد میں جا کر کے جھگڑا تک پیدا ہوتا ہے، مسئلہ تک آتا ہے کہ نہیں ہم نہیں جانتے ہیں دیا کہ نہیں دیے ہو یا جھوٹ بول رہے ہیں، سمجھ۔ اس لیے جب بھی کوئی قرض لین دین کرے اس کو لکھ لیا کرے، یہ اصول ہے، اور اس میں ہم اور آپ بہت غافل ہیں، جتنا بھی ہو جو بھی ہو لکھے اور گواہ رکھ لیں، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی قرض لے، کوئی دقت نہیں ہے، اگر آدمی قرض دینے کی نیت سے اگر لیتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ دوں گا، تو دیکھیے آپ کو بتا دیں کتنے لوگ ہیں یہاں پر جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہے، اگر نیت ہے اس کو دینے کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ سنیے، راستہ آسان کر دیتا ہے، لیکن لینا جب رہتا آدمی کا تو بڑی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم دوں گا، دے دیجئے نا یہ کام ہے، اللہ کی قسم فلاں مہینے میں دوں گا، قسم خدا اتنے مہینے میں دوں گا۔ یہ جانتا ہے کہ ارے پہلے لینے دو نا، بعد میں اس کو دوڑائیں گے۔ آج کل مسئلہ یہی ہے، قرض دینے والا دے دیا، اب لینے والا جو دیا ہے بیچارہ وہ سیٹ کی طرح یہ پڑا ہوا ہے جس کو دیا ہے، مار وقت پر وقت یہ دے رہا ہے کہ نہیں کل آؤ، یہ کہہ رہا ہے پرسوں آؤ، بیچارے کو گھماتا ہے۔ بولیے مارکیٹ میں کتنے لوگ جو مال دیا ہوا ہے یہ دے کر کے پھنسا ہوا ہے، لینے والا وقت پر وقت سیٹ کی طرح جج کی طرح ٹائم دے رہا ہے کہ نہیں تم پرسوں آؤ، یہ تم پرسوں آؤ۔ نہیں، اگر آدمی دینے کی نیت سے لیتا ہے اللہ اس کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ اور کیسے انتظام کرتا ہے آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں، بڑی مشہور واقعہ ہے، شاید سنے ہوں گے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے تو واقعہ لیکن صحیح واقعہ ہے، اور راوی حدیث حضرت
हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बनी इसराइल का 2 आदमी का मामला था कर्ज का। एक ने कहा भाई तुम हमको इतना कर्ज दे दो, अगले वाला कहता है गवाह लाओ। ठीक है हम आपको कर्ज देने के लिए तैयार हैं, गवाह लाओ। कहता है गवाह तो कोई नहीं है, गवाह कोई नहीं है, क्या करें? कहा अल्लाह को गवाह बनाते हैं। अल्लाह को गवाह बना लिया, इसने जो कर्ज देना था उतना दे दिया, फलां वक्त फलां दिन आपको हम कर्जा लौटा देंगे। गवाह कौन? अल्लाह को गवाह बनाया। आदमी चला गया कर्जा लेकर के। अल्लाह अकबर, देखिए अल्लाह कैसे आसान करता है। वक्त हो तो दो, और कैसे इंतज़ाम करता और कैसे उस तक माल भी पहुंच जाता। वक्त आ गया इसका कर्जा देने का, वो आदमी घर से निकलता है पैसा लेकर के कि इसका कर्जा पहुंचाएं। समंदरी रास्ते हो करके जाना पड़ता था, नाव करके कश्ती में जाता है। लेकिन क्या हुआ, उस दिन वो नदी के समंदर के किनारे पहुंचे, कोई कश्ती नहीं था, कोई कश्ती नहीं था, कोई नहीं जा रहा था उस रास्ते की तरफ। ये आदमी क्या किया, यार उससे तो हम लिए हैं, वक्त भी दिए हैं, टाइम भी दिए हैं कि हम आपको देंगे। अपना पैसा क्या करता है, एक लकड़ी में भर देता है, सुने हैं कि सुने होंगे, एक लकड़ी में भर देता है, ये सही वाकया, भर करके लिख देता है कि देखिए आज के दिन हमको देने का पैसा था मामला, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि कोई कश्ती कोई गाड़ी वहाँ के लिए चल नहीं रही है, इसको दे करके मैं अल्लाह को गवाह बनाया था, अल्लाह के लिए मैं हवाले कर दे रहा हूँ। जाइए। वो आदमी भी जो वक्त दिया था वो भी समझता था कि वो आदमी आज आएगा पैसा देने के लिए। क्यों? उसने टाइम दिया था, कितना पक्का था कि लिया है तो देगा, वो पक्का था, ये नीयत सही था उसका। वो आदमी नदी के किनारे पहुंचा हुआ था, समंदर के किनारे के आएगा, सब कश्ती आ रहा है, देख रहा है, लेकिन शाम हो गई, वो आदमी कहीं नजर नहीं आया, कहीं नज़र नहीं आया। इत्तेफाक क्या होता है, एक लकड़ी उसके किनारे से हो करके गुजर रहा था, इसने वो लकड़ी उठा लिया, चलो वो आदमी नहीं आया, पैसा नहीं मिला तो क्या हुआ, लकड़ी को लेकर के चलेंगे, जलाने का काम आएगा। लकड़ी लेकर के बेचारा चल गया, जैसे ही फाड़ता है क्या देखता है कि लड़की के अंदर वो लकड़ी के अंदर वो बंद लिफाफे में उसका रकम जो कर्जा इसने दिया था वो मौजूद है। और उस आदमी में लिखा हुआ था कि भाई देखो कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, आपका वक्त आ गया, मैंने इस लकड़ी के सहारे अल्लाह को गवाह बना करके मैंने ये पैसा तुम्हारे हवाले कर दिया। अल्लाह अकबर, पहुंच गया। बहुत दिन बाद दोनों की मुलाकात होती है, कहता भाई लो तुम अपना पैसा कर्जा, ये मामला था नहीं आ पाए। कहा तुमने जो भेजा था वो मुझ तक पहुंच चुका है। समझ गए? तो आदमी अगर नीयत से लेके नहीं देना है तो देखिए कर्ज आसान कर देता अल्लाह सुब्हानहू, और नीयत नहीं है तो तलफा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई रास्ता उसके लिए नहीं खोलता और वो कर्ज तले बोझ दबा जाता है। आगे सुनिए, वक्त बहुत कम है। देखिए अगर कोई मकरूज है, कर्ज है, अगर आप उसे मोहलत दे रहे हैं या अगर आपने माफ़ कर दिया तो उसका फ़ायदा देखिए। माफ़ किसको करना है या मोहलत किसको दे रहे? हमने सामने वाले को कर्ज दिया, बेचारे ने टाइम तो दिया आज तक देने का, लेकिन इत्तेफाक ऐसा ना हुआ, खुदा ना खास्ता नहीं होने के कारण भी उसके यहाँ क्या हो गया, कोई और एक्सीडेंट हो गया, कोई और मसला खड़ा हो गया, कोई और परेशानी में मुब्तला हो गया, वो आदमी पैसा नहीं दे पाया। हम क्या करें, उसको कर्ज की मोहलत दे दे, ठीक है भाई बाद में दो, बहुत सवाब है। और अगर कोई माफ़ भी कर देता है तो एक हदीस आपको सुनाते हैं, ये भी सही हदीस है। एक आदमी क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला बुलाएगा, इधर आओ, सुनो तुम्हारे पास कोई नेकी है? याद करो अल्लाह कोई नेकी नहीं है, कोई नेकी नहीं है अल्लाह, याद करो कोई नेकी नहीं है अल्लाह। हाँ अल्लाह एक नेकी है, क्या नेकी है? मैं दुनिया के अंदर कर्ज देता था, लेकिन देखता था सामने वाला मुझसे मोहलत मांगता था कि थोड़ा सा परेशानी आ गई है, मैं मोहलत दे देता था, मैं सच में देखता था मोहलत है, परेशान हो, और अगर नहीं होता था तो मैं माफ़ कर देता था। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेगा जाओ तुम्हारे पास कोई नेकी है नहीं है, तुमने मेरे बंदे को माफ़ करता था, आओ आज मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, आज मैं तुझे माफ़ करता हूँ। ये सही हदीस है। तो मेरे भाइयों कर्ज लें, दें, परेशानी है तो उसको मोहलत भी दें, और अगर उससे भी ज़्यादा परेशानी है माफ़ कर दें, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन कर्ज का उसूल है लें दें, लिख लें और वक्त पर उसे अदा कर दें तो देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देने वाला दे देता है, फिर लेने के लिए वही सेठ की तरह बार बार वक्त घुमाता है, ये दिक्कत है और ये परेशानी है, समझ? तो लेने देने में कोई चीज़। और अगर आदमी कर्ज ले लिया है, सुनो, जो कर्ज खा करके बैठे और देना नहीं
चाहते, उसका नुकसान 2 मिनट में हम ये बता रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, सुनन नसाई के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी हदीस हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु है, लौ अन्ना रजुलन कुतिला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहयी सुम्मा कुतिला सुम्मा उहयी सुम्मा कुतिला मा दखला अलैहिल जन्नह हत्ता युक़ज़ा अन्हु दैन। ये हदीस है, रवाहु नसाई की ये हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक आदमी शहीद होता है और शहीद का गुनाह उसकी जमीन पर उसका खून गिरने से पहले अल्लाह माफ कर देता है, सब कुछ माफ हो गया उनका। लेकिन अल्लाह के नबी क्या फरमाते, एक बार नहीं, सुम्मा कुतिला सुम्मा उही, कत्ल हुआ फिर जिंदा हुआ, सुम्मा कुतिला सुम्मा उही, फिर शहीद हुआ फिर जिंदा हुआ, यहां तक कि 3 मरतबा अगर शहादत की मौत मरा है। लेकिन अगर किसी का वो कर्ज लेकर के गया है, मा दखला अलैहिल जन्नह, वो आदमी जन्नत के अंदर नहीं जाएगा हत्ता युक़ज़ा अन्हु दैन, यहां तक कि उसका कर्ज अदा ना हो जाए। शहीद है मेरे भाइयों, शहीद। हम तो यूं ही हैं, अगर कर्ज किसी का खा करके जाएंगे जन्नत में नहीं दाखिल होगा। कहा कि शहीद के बारे में कह रहे कि अगर 3 मरतबा शहादत की मौत मरा हो या शहीद हुआ हो, कर्जा अगर उसके ऊपर है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे जन्नत में नहीं दाखिल। ये पहली हदीस। दूसरी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज़ पढ़ाते थे। जनाजे की नमाज़ पढ़ा रहे, कोई भी जनाजा आता पूछते क्या इसके ऊपर कोई कर्ज है, कोई कर्ज है? हाँ, अल्लाह के नबी कोई कर्ज नहीं। 2 जनाजा लाया गया आपके पास, कहा इसके ऊपर कोई कर्ज है? कहा कोई कर्ज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज़ उसको पढ़ा दी है। एक और शख्स लाया गया, कहा अल्लाह के नबी जनाजे की नमाज़ पढ़ा दीजिए आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या इसके ऊपर कोई कर्ज है क्या? हाँ अल्लाह के नबी इसके ऊपर कर्ज। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ, मैं इसकी जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ता, तुम ही लोग इसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ लो। नबी ने जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ाई जिसके ऊपर कर्जा हो। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक हदीस है, रावी हदीस है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, नफ्सुल मुमिन मुअल्लक़तुन हत्ता युक़ज़ा अन्हु दैन। आदमी नमाजी है, हाजी है, रोजा है, सब कुछ किया है, लेकिन किसी का कर्जा लेकर के अगर वो आदमी मर गया है तो नफ्सुल मुमिन मुअल्लक़ा, उसकी रूह मुअल्लक़ है, अभी उसका फैसला जन्नत के लिए क्लियर रास्ता नहीं होगा जब तक कि हत्ता युक़ज़ा अन्हु दैन हो, इसका रास्ता यहाँ से ना क्लियर हो जावे कि उसका जब तक जो कर्ज है अदा ना कर दिया जाए तब तक जन्नत में नहीं दाखिल होगा। इसलिए मेरे भाइयों, लिखा जोखा रखो, जितना हो सके कर्ज से बोझ तले अपने आप को कम रखो, कब मौत आ जावे कोई नहीं जानता है। इसलिए कर्ज बड़ी खतरनाक चीज़ है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, वो आपको वो बाद में बताएंगे। पहली चीज़ ये, कोई अगर इंतकाल भी हो जाए तो देखिए उसका माल 4 जगह लगता है। वक्त हो गया, 4 जगह लगता है। कहाँ लगाना है? पहला ये है कि अगर उसने माल छोड़ा है तो उसके माल से उसका कफन दफन का इंतज़ाम किया जाए, और जो माल छोड़ा ये पहली चीज़। दूसरा ये कि पहले देखा जाए फिर इसके ऊपर कितना कितना कर्जा है, उसी के माल से पहले मैयत जो छोड़ के गया है उसके माल से उसका कर्जा अदा किया जाए। तीसरी चीज़ ये है, जो वसीयत उसने किया होगा कि चलो मस्जिद में इतना दे देना, मदरसे में इतना दे देना, या फलां को इतना दे देना, तो उस माल के मरसा के माल व तरका के माल से उसका वो बोझ तो उतारा जाए, वो वसीयत पूरा किया जाए। चौथा और आखिरी ये बचता है, अब जो माल बचा है तब जा कर के बाल बच्चे उसको डिवाइड और तकसीम करेंगे, अब उसको वरासत में लेंगे, वरना पहले ही लड़ने लगते कि नहीं हम इतना लेंगे हम इतना लेंगे। ऐसा नहीं है। बहर के कर्ज का मामला बड़ा संगीन है, लेन देन करें, लिखा जोखा कर लें, जितना जल्द हो सके कर्ज के बोझ तले से आज़ाद रहें। अगर दिया है भी कोई तो याद रखें मेरे भाई, जितना जल्द हो सके उसको लौटाने की कोशिश करें, वक्त पर वक्त ना दें, झूठ ना बोलें, इससे बड़ी झूठ और वादा खिलाफ़ी होता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि हमने कर्ज दिया है तो आदमी उस रास्ते से आता भी नहीं है, दुकान से गुजरता भी नहीं है, बात भी नहीं करता, कहीं ऐसा ना हो कि कर्जा वो मांगेगा अभी। अल्लाह सबसे बचाए, अल्लाह से दुआ करें बारिलाहा हम तमामों को कर्ज जैसी बोझ तले से बचाए रखे। आमीन। हम तमाम को किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारिलाहा जो बीमार हाल है तो उन्हें शिफाए कामिला अजला अता फरमा, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा, और जो कर्ज में मुब्तला है अल्लाह उनकी अदायगी की कोई सूरत अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बिल आलमीन व आखिर दअवाना।